کلپ نمبر 882۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ حج کی آیت نمبر 17 سے 18 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامة ان اللہ علی کل شیء شہید۔ ترجمہ، بے شک مسلمان اور یہودی اور ستاروں کی پوجا کرنے والے اور عیسائی اور آگ کی پوجا کرنے والے اور مشرک، بے شک اللہ ان سب میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک مسلمان۔ ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو مسلمان ہیں اور جو یہودی ہیں اور جو ستاروں کی پوجا کرنے والے ہیں اور جو عیسائی ہیں اور جو آگ کی پوجا کرنے والے ہیں اور جو مشرک ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ ان سب میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، اور ان میں جو جنت کا مستحق ہوگا اسے جنت میں، اور جو جہنم کا حقدار ہوگا اسے جہنم میں داخل کر دے گا۔ بے شک ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے، لہٰذا اس فیصلے میں کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہ ہوگا۔ آیت ان الذین آمنوا والذین ہادوا سے معلوم ہونے والے مسائل۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر ایک، آج اگرچہ ہر شخص اپنے آپ کو حق اور ہدایت کا پیروکار کہتا ہے، مگر اس کا عملی فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، جب اہل حق کو عزت و احترام کے ساتھ جنت میں بھیجا جائے گا اور اہل باطل کو ذلت و خواری کے ساتھ اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ لیکن یہاں یاد رہے کہ دین اسلام ہی حق ہے اور اسے ماننے والا حق پر ہے، اور تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا دین اسلام ہی تھا، لیکن اب دین اسلام سے وہ دین مراد ہے جو حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے ہیں، لہٰذا اب آپ کے دین کے علاوہ اور کوئی دین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معتبر نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ترجمہ، بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ترجمہ، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ نمبر دو، اس آیت میں ہر ایک کے لیے بہت وعید ہے، لہٰذا ہر عقل مند انسان کو چاہیے کہ وہ فیصلے اور قضا کے دن کو یاد رکھے اور وہ اعمال کرنے کی بھرپور کوشش کرے جن سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے اور اپنے فضل و رحمت سے اس کے حق میں اچھا فیصلہ فرمائے، اور اسے جہنم کے دردناک عذاب سے بچا کر جنت کی ہمیشہ رہنے والی عالی شان نعمتیں عطا فرمائے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان اللہ یفعل ما یشاء۔ ترجمہ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور سورج اور چاند اور ستارے اور تمام پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سے آدمی، یہ سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ وہ بھی ہیں جن پر عذاب مقرر ہو چکا ہے، اور جسے اللہ ذلیل کرے تو اسے کوئی عزت دینے والا نہیں، بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ الم ترى، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور سورج، چاند، ستارے، تمام پہاڑ، درخت اور چوپائے، یہ سب جیسا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ویسا اسے سجدہ کرتے ہیں، اور بہت سے آدمی یعنی مسلمان طاعت و عبادت کا سجدہ بھی کرتے ہیں، اور بہت سے وہ لوگ ہیں جن پر ان کے کفر کی وجہ سے عذاب مقرر ہو چکا ہے، لیکن ان کے بھی سائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور جسے اللہ تعالیٰ اس کی شقاوت کے سبب ذلیل کرے تو اسے کوئی عزت دینے والا نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ نوٹ، یہ آیت سجدہ ہے،
اسے پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے۔ عزت و ناموری کسی کی میراث نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی قوم یا کسی فرد کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ عزت و ناموری کو اپنی میراث سمجھ لے اور اسی فریب میں مبتلا رہے کہ چاہے ہم جو کچھ کرتے رہیں، کتنے ہی اعمال سیاہ سے اپنا اعمال نامہ بھر دیں اور کردار اور سیرت کتنی ہی داغدار نہ کر لیں، ساری زندگی عزت کے ساتھ ہی رہیں گے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ جو اپنے آپ کو اس نعمت عظمیٰ کا اہل ثابت کر دیتا ہے، اللہ عز و جل اسے عزت دیتا ہے، اور جو مسلسل نافرمانیوں میں مبتلا رہتا ہے وہ ذلت کے عمیق گھڑے میں گرا دیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔